امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کے بعد خطے کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ خاص طور پر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی اور دیگر اہم رہنماؤں کی شہادت کے بعد اس کشیدگی میں زیادہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور دونوں اطراف سے مسلسل تیسرے دن بھی فضائی اور میزائل حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی اسرائیل اور امریکہ نے تہران سمیت ایران کے مختلف علاقوں میں فضائی حملے کیے ہیں۔ اسرائیل نے حزب اللہ کے میزائل حملوں کے جواب میں لبنان میں بھی بڑے پیمانے پر فضائی حملے کیے ہیں، جبکہ ایران بھی خطے بھر میں اسرائیل اور امریکی اڈوں کو مسلسل نشانہ بنا رہا ہے، اور آج بھی قطر، متحدہ عرب امارات اور بحرین میں حملے رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ کویت میں 3 امریکی لڑاکا طیارے گر کر تباہ ہو گئے ہیں۔ تاہم امریکی حکام کے مطابق یہ طیارے کویتی فورسز کی فرینڈلی فائر کے نتیجے میں گرے ہیں، مگر ایران نے امریکی طیارہ گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے علاوہ سائپرس میں برطانوی فوجی اڈے پر ایرانی ڈرون سے حملہ ہوا ہے، جبکہ قطر اور سعودی عرب میں ایران کی جانب سے گیس اور تیل کی ریفائنریز اور پلانٹ پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ اس کشیدگی کے دوران ایران کی ہلال احمر کے مطابق ایران میں اب تک 550 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں بچوں کی ایک بڑی تعداد بھی شامل ہے۔ دوسری جانب امریکی حکام نے ایرانی حملوں کے نتیجے میں 4 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اب تک تقریباً 18 امریکی فوجی شدید زخمی بھی ہو چکے ہیں، جبکہ اسرائیل میں ایرانی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 12 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اور یروشلم اور تل ابیب میں ایرانی میزائل گرنے سے بڑے پیمانے پر تباہی کے مناظر بھی سامنے آئے ہیں، جبکہ متحدہ عرب امارات، کویت اور بحرین میں بھی متعدد افراد کے مارے جانے کی اطلاع سامنے آ رہی ہیں۔ اس ساری صورتحال میں ایران نے سرکاری سطح پر تو نہیں کہا کہ وہ عالمی سطح پر توانائی کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرے گا، تاہم مختلف خبر رساں ادارے اس اہم آبی گزرگاہ کی بندش کی خبریں دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے عالمی سطح پر تیل کی ترسیل متاثر ہوئی ہے، اور عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اور آج برینٹ آئل میں 12% اضافے اور یورپین گیس 50% اضافے کے ساتھ ٹریڈنگ شروع ہوئی، جبکہ متحدہ عرب امارات نے ابوظہبی اور دبئی کی سٹاک مارکیٹس فی الحال بند کر دی ہیں، اور پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی اس کشیدگی کے اثرات پڑے، اور آج 100 انڈیکس میں ریکارڈ 16,000 پوائنٹس یا تقریباً 10% کی گراوٹ دیکھی گئی، اور یہ سب ہوا ہے امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ایران پر حملوں کے بعد۔ جبکہ عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے اتوار کے دن امریکی کانگریس کے اسٹاف کے سامنے بند دروازوں کے پیچھے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس بات کے کوئی آثار نہیں تھے کہ ایران امریکہ پر پہلے حملہ کرے گا اگر امریکہ نے حملہ نہ کیا تو۔ حالانکہ عوامی سطح پر ٹرمپ انتظامیہ نے یہ کہا کہ ایرانی حملوں کے امکان سے بچنے کے لیے ٹرمپ نے ایران پر حملوں کا فیصلہ کیا، مگر بند دروازوں کے پیچھے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس بات کے کوئی آثار نہیں تھے، کوئی امکان نہیں تھے کہ ایران امریکہ پہ پہلے حملہ کرے گا۔ اس ساری صورتحال میں ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے عمان ثالثی کر رہا تھا، اور اب دوبارہ کر رہا ہے، اور دونوں ممالک سے سفارتکاری اور دوبارہ مذاکرات کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تاہم ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی نے کہا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گا۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایرانی حکام بات چیت کرنے کے خواہاں ہیں، اور اس سلسلے میں رابطے بھی جاری ہیں، مگر ساتھ ہی صدر ٹرمپ نے اعلان کر دیا ہے کہ فوجی کارروائیاں جاری رہیں گی، اور ان کارروائیوں کے نتیجے میں مزید امریکی فوجیوں کے ہلاک ہونے کے امکانات بھی موجود ہیں۔ جبکہ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر ایرانی فورسز سے سرنڈر کرنے اور ایرانی عوام سے رجیم چینج کے لیے کوششیں تیز کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ساتھ ہی آج امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ اور امریکی فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ڈین کین نے ایران کے خلاف امریکی جنگ سے متعلق ایک اہم پریس کانفرنس بھی کی ہے، جس کے دوران جنرل ڈین کین نے بتایا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے جمعے کی سپہر کو ایران پر کارروائی کے احکامات جاری کیے تھے۔ اس دوران جنرل ڈین کین نے خبردار کیا کہ اس جنگ میں مزید امریکی ہلاکتیں متوقع ہیں، اور واضح کیا کہ یہ ایک رات میں ختم ہونے والی کارروائی نہیں ہے۔